انور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جس سے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ تاریک ہیں یا سرد یا پھر دکھ بھرے۔ انتظار کر تھوڑا، اللہ نے چاہا تو جلد ہی وہ تمہیں جواب دے گی، وہ بھی خوشی بھرا مثبت جواب انشاءاللہ۔ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انشاءاللہ کہہ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ سیاہ تاریک رات میں مٹی میں لپٹے وہ تاریک وجود اپنے ہتھیار کو نشانے پر ٹکائے لیٹے ہوئے تھے کہ وہاں 3 گاڑیاں پہلے ہی فارم ہاؤس کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ ان کا انتظار وہ چوتھی گاڑی تھی جسے ان مٹی کے وجود کو نشانے پر لینا تھا۔ پہنچ گئے ایجنٹ، ان کے کان میں لگے آلے سے آواز گونجی تھی، سب الرٹ ہوئے اور تھوڑا سا آگے کھسکے۔ تبھی ہی ایک لمبی سفید سی گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کرتی آواز فضا میں گونجی۔ بلاخر وہ انتظار ختم کو پہنچا جب حارث خان اور فواد چوہان فارم ہاؤس سے نکل کر باہر آئے اور گارڈ نے اس گاڑی کا دروازہ کھولا جس میں ایک لمبا ترنگا سیاہ فارم باہر نکلا۔ ویلکم کمپوز فضا میں حارث خان کی مسرور آواز کمبوز کو دیکھ کر گونجی تھی۔ اوہ، مٹی میں لپٹے وجود نے غصے سے کہا اور اس کے الفاظ دوسری طرف سے بیٹھے آفیسرز کے کانوں میں پڑی۔ کیا ہوا ایجنٹ؟ آر یو اوکے؟ یس آئی ایم اوکے۔ کمیل ہاشمی نہیں آیا، اس کی جگہ کمبوز آیا ہے، اسے غصے سے کہا اور دوسری طرف دشمن کی چال کو سمجھتے ہوئے وہ مسکرائے۔ کمیل اتنا بے وقوف نہیں، حارث خان کی طرح وہ جانتا تھا کہ ایسے اپنے ناپاک قدم زمین پر رکھے گا تو چلنی ہو جائے گا۔ کمبوز کو اپنی جگہ بھیجنا اس کی ایک چال ہے، کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ ہمیں کمیل ہاشمی اور کمبوز دونوں ساتھ چاہیے، اس لیے اس میٹنگ کے کچھ پروف کے ساتھ قدم واپس موڑ لو۔ آفیسرز کے آرڈر پر انہوں نے سر کو ہم دیا اور انہیں اطلاع ملی تھی کہ کمیل ہاشمی کے پاکستان آنے اور حارث خان اور فواد چوہان سے براق کے افسوس کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہو کر دوسرے بندے کے آنے کی اطلاع دینے کی، تو وہ صرف ایک چال تھی جو اب سب سمجھ گئے تھے اور اپنا دماغ چلاتے ہوئے بغیر کسی آواز کے موو بیک کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے مٹی کے وجود رینگتے ہوئے پیچھے سے رکھے تھے اور اسے عبداللہ کو مہرہ بنانا تھا، حارث خان کے خاص آدمی کو۔ وہ ان ثبوتوں تک اسے ضرور پہنچ جائے گا جو اسے چاہیے۔ اس وقت کے حساب سے عبداللہ باہر تھا میٹنگ روم سے، اور یہ کافی کارآمد ثابت ہونے والا تھا اس کے لیے۔ پیچھے بیٹھے میڈم پچھلے دنوں سے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر اب کی بار بہزاد اکتا کر بولا، کیوں تمہاری گاڑی ہے؟ وہ بھڑک کر بولی، ہماری اتنی اوقات نہیں۔ اسے تلخی سے کہا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک پارٹی میں جا رہا تھا، اسے ڈائمنڈ پہنے دیکھ کر سر جھٹک کے رہ گیا تھا اور اس نے اپنی انگلی اس کی انگلی میں تلخی سے کہا تھا، انگلی میں رنگ دیکھنی چاہیے تھی تو وہ صرف اس کی ڈائمنڈ کی رنگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، مطلب اس نے دولت کو چنا۔ یہ دیکھ کر تکلیف تو بہت ہوئی پر وہ خاموش ہو گیا۔ ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو گاڑی کے دروازے پر رکھے کھڑی تھی، کسی اپسرا کی طرح اس کے خوابوں کی شہزادی کے روپ میں، پر اس شہزادی نے اسے خود ٹھوکر ماری تھی کیونکہ وہ شہزادہ نہیں تھا، امیر نہیں تھا، ایک غریب باڈی گارڈ تھا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہانیہ ایک نظر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے جبڑے پر ڈال کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ بہزاد اس ضدی لڑکی پر امڑتا غصہ بیتا زور سے دروازہ بند کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ تم باڈی گارڈ کا مالک زیادہ لگتے ہو، ہانیہ نے گھوری ڈالتے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ گاڑی تیز رفتار سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی پورٹ ایریا میں داخل ہوئی تو اس نے گاڑی پارک کر کے باہر نکل کر اس کے لیے ڈور کھولا تھا اور بڑبڑا کر اس کا ہاتھ بلند تھام کر غصے سے باہر کھینچا اور لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی دھڑکنیں رک گئیں، جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو دونوں پر۔ وہ بے ساختہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ بیوٹیفل، اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا اور ہانیہ نے آنکھیں ملا کر دیکھا۔ بیوٹیفل لفظ پر ایک بلند کہکا لگایا تھا۔ یو وائلڈ مین۔ وہ اس کے سینے پر رکھے ہاتھ سے ہی مکہ مارتی سنبھل کر دور ہوئی تھی اور ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی۔ بہزاد نے سر کھجاتے آنکھیں گھمائیں اور اس کے ساتھ کروزر کی سمت چلا۔ وہ اس کے آگے تھی اور بہزاد الرٹ سا اس کے پیچھے۔ آج جہاں پارٹی رکھی گئی تھی وہاں اس کی میڈم کو کوئی کافی خطرہ ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ آج ضرورت سے زیادہ چکنا تھا۔ انٹرنس سے ہی سب کی توجہ اس کی طرف ہو چکی تھی۔ وہاں موجود لڑکے کافی گھور کر آنیہ کو دیکھ رہے تھے جس پر بہزاد کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نوچ لے۔ اوپن ڈیک پر آ کر ہانیہ اسے ایک سائڈ پر کونے میں کھڑا رہنے کو کہتی ہوئی خود اپنی فرینڈ سے مسکرا کر گلے مل رہی تھی اور بہزاد یہ سب کچھ کبھی برداشت نہیں ہو رہا تھا پر مجبور تھا، نظر تو رکھنی تھی نا۔ اب چاہے دل کا جو بھی حال ہو جائے بھاڑ میں جائے، اس نے تو رنگ
رنگ نہ پہن کر سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، پھر کیسی زبردستی اس دل کی۔ اس کی سیاہ رات جیسی آنکھوں میں غصہ اور انابی لبوں پر مانی حیض تبسم تھا۔ پورے ڈیک پر لڑکیوں کی ہنسی کی آواز اور کہکے میوزک کے شور فضا میں پرفیوم کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور کروزر سے اوپن ڈیک پر ڈانس کرتے ہوئے اس کی طرف مخاطب ہو کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جا رہی تھی۔ ساری لائٹس آف تھی، صرف چاند کی دودیا روشنی میں چہرے پر لڑکے کی سب ماسک پہنے ہوئے میوزک کی رومانوی دھن پر باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ سائڈ پر کھڑے بہزاد کو بھی ایک لڑکی نے مخاطب کرتے اسے ماسک دیا پہننے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر گن پیچھے لگاتے ہوئے ماسک لے کر پہن لیا۔ وہ لڑکی مسکرا کر شکریہ کرتی چلی گئی اور اب بہزاد مسکراتے ہوئے گولڈن میکسی میں ہانیہ کو دیکھنے لگا، جو کوئی پرستان کی پری لگ رہی تھی اور اسے ہر کوئی اس سحر انگیز ماحول میں مدہوش ڈانس کرتے ہوئے اس کی ماحول کی خوبصورتی کو محسوس کر رہا تھا۔ بہزاد ہانیہ کو اپنے ماسک میں جھانکتی مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے خوبصورت چہرے پر مور پنکھ والا ماسک پہنا ہوا تھا، جس میں وہ کوئی قاتل دوشیزہ لگ رہی تھی۔ بہزاد دھڑکنیں شور مچانے لگی۔ وہ اس سے کافی نظریں چرا رہا تھا، پر یہ بہت مشکل تھا اسے نظریں پھیرنا، اور اب تو یہ دیکھ کر بھی اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ اس کا زبر جواب دے گیا تھا، جہاں اسے کوئی لڑکا ڈھانس کی آفر کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی کسی ہوا کے جھونکے کی طرح وہ اس کے سر پر تھا، اور اس کا بلند ہاتھ جو اس لڑکی کے لیے اٹھ رہا تھا۔ بہزاد نے اپنی مضبوط پکڑ میں لیتے ہوئے اس کی نازک کمر میں ہاتھ بازو ڈالا اور خود سے قریب تر کر لیا۔ اس اچانک سے حملے پر ہانیہ سانسیں روکے انچ بھر فاصلے پر موجود اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم؟ وہ بہزاد کی سیاہ آنکھیں دیکھ کر اس کی جرأت پر حیران ہوئی تھی۔ یس میڈم، میں۔ اسے جھک کر سرگوشی کی اور اسے لے کر ڈیک کے بیچوں بیچ دوسرے کپلز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بہت شوق ہے آپ کو ڈانس کرنے کا میڈم، اس نے دانت پیس کر سرگوشی کی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو بہزاد؟ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو کتنا تماشا بنے گا مجھے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر۔ وہ اپنی کمر سے اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتی نیچی آواز میں اسے سمجھاتی سرزنش کرنے لگی۔ میں کچھ نہیں چاہتا میڈم، اس وقت کوئی ہمیں پہچان بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ صرف ڈانس انجوائے کریں، باقی کا مجھ پر اپنے وائلڈ مین پر چھوڑ دیں۔ اس سے سرگوشی کرتے ہوئے میوزک کے لے پر قدم آگے پیچھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کی اتنی جلد بازی پر ہانیہ اس کے غلط سٹیپ پر گرنے والی ہو گئی تھی۔ ہائی ہیل پر بامشکل کھڑی اس کی جیکٹ میں مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ کیا جہلوں کی طرح جھٹکے مار رہے ہو؟ ایسے کرتے ہیں ڈانس؟ اس کی جلدی سے گھمانے پر وہ ہڑبڑائی ہوئی واپس اس کے سامنے آئی اور ایک دم اس کے پیٹ میں مکہ مار کر نیچے آواز میں بولی۔ مکے پر بہزاد آہ کرتا رہ گیا تھا۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ غصے میں پاگل لگ رہا تھا پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پہلے تو ہانیہ حیران ہوئی، پھر وجہ سمجھ کر بڑی خوبصورتی سے مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ مصنوعی انداز میں اس نے دانت کچکچا کر اپنے دوستوں کا خیال کرتے اس کا ہاتھ پیچھے سے ہٹا کر آہستہ سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کمر پر رکھا اور اپنے ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھ لیے اور اس کی انگلیاں پھر سے اپنی کمر پر سرکتی پیچھے کو جاتی محسوس ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اتل پتل سانسوں سے ماتھے پر پسینہ آیا صاف کیا اور پھر اپنے لرزتے سرخ لبوں پر زبان پھیر کر گھنی پلکوں کی آڑ اس کی داڑھی کو دیکھنے لگی۔ اب جیسے میں پاؤں کو حرکت دوں گی ویسے ہی کرنا، آہستہ آہستہ، اگر جلد بازی دکھائی تو پیچھے سمندر دیکھ رہے ہو نا، اس میں پھینک دوں گی۔ نروس سی وہ اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی اور اس کی دھمکی پر بہزاد نے شرافت سے اسبات میں سر ہلا دیا تھا اور اس کے سلو مومنٹس دیکھتے ہوئے خود بھی آہستہ آہستہ ڈانس کرنے لگا تھا۔ سحر زدہ اس ماحول میں ہر کوئی گم تھا اور بہزاد اپنی زیرک نگاہ آس پاس ڈالتا اپنے حصار میں پوری طرح سے قید لرزتی ہوئی ہان کو دیکھتا ہوا متبسم تھا۔ دفتر وہ چونکا اور اس کی چھٹی حص اسے خطرے سے الرٹ کرنے لگی۔ سیاہ آنکھیں اس کے شانے پر پیشانی ٹکائے گہرے سانس لیتی ابصرہ اسے ہٹی اور ڈانس کے گول سٹیپ کے ساتھ گھوم گئی۔ اب اس کی نظریں نامحسوس انداز میں اس مشکوک ویٹر پر ٹک گئی تھی جس کی آنکھیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور بہزاد سمجھ گیا تھا کہ اس کی نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہانیہ ہان وہ بڑبڑایا، اگر یہ ایک یہاں ہے تو دوسرے بھی ہوں گے، مطلب پوری تیاری سے آئے ہیں تارڑ کے کتے اور وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ بالکل اس کی نک چڑی کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو میڈم چلیں۔ ہانیہ جو آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کا رقص سنتی اس کے ساتھ جھومنے لگی تھی۔ اس کی آواز پر مور پنکھ ماسک جس نے آنکھوں سمیت آدھے چہرے کو کور کیا ہوا تھا، اس نے سبز آنکھیں کھول کر سر اٹھایا اور اسے دیکھ، اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو پارٹی ختم نہیں ہوئی، جبکہ میں تمہیں بتا کر آئی تھی کہ کافی لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں پر یہاں کچھ گڑبڑ ہے، چلیں۔ وہ کہہ کر بغیر اس کی سنے اسے بازو میں پکڑ کر وہاں سے نکل آیا اور ابھی وہ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ پیچھے سے ٹھا کے ساتھ اس کی گاڑی پر فائر ہوا۔ ہانیہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی تھی اور بہزاد ایک نظر اس پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی۔
پکڑو نہیں وہ رہے۔ پیچھے سے لوگوں کی آواز پر وزن سے دوسری کھڑی گاڑیوں کو ٹکر مارتا ہوا اپنا راستہ صاف کر کے وہاں سے گاڑی جہاز کی طرح اڑا لے گیا اور پیچھے سے ان کی گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں اسٹیئرنگ کو گھماتا ہوا انہیں گھن چکر بنائے ہوئے ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہانیہ وحشت زدہ سی اس کے بازوں کو دبوچ کر اس سے چپکی بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی مات کھا کر وہ سدھرے نہیں۔ بہزاد نے سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے لیا اور پیچھے سے اپنی گن نکال کر لوڈ کرتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا جو پھیلی ہوئی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کر لو گی؟ اس کے گال کو محبت سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ سہمی سی ہانیہ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا۔ تم کہاں؟ اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنی مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو پینچ لیا۔ پیچھے فائرنگ ہو رہی اور بہزاد نے اسے سنبھالتے موڑ کاٹا تھا۔ میں یہی ہوں، صرف ان کی اوقات دکھا دوں۔ ہانیہ ہان بہزاد کی ہے اور اسے تکلیف پہنچانا اور محبت دینا صرف اس کے باڈی گارڈ کا حق ہے۔ اس حق پر کسی نے آنکھ بھی ڈالی تو وہ آنکھ نوچ لی جائے گی۔ میڈم، اس کی سبز بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر ہانیہ نے جھٹ سے سر اس بات میں ہلایا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تھاما تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا ونڈو اوپن کرتا ہوا اپنے آدھے بدن کو باہر نکالتا مقابلے پر اتر آیا اور ایک طرف ہانیہ کی چیخیں تھی اور دوسری طرف بہزاد نے پیچھے آنے والی گاڑی کو آگے والے ٹائر پر نشانے پر لیا اور اپنی گاڑی کو نشانہ روکتے ہوئے اس نے اپنا ساتھ بہزاد کا بھی تمسخر بڑا کہکا گونج اٹھا تھا۔ ریلیکس میڈم، گہرا سانس بھرتے بہزاد نے ایک بازو ہانیہ کی گردن میں ڈالا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے انہیں مار دیا؟ ہانیہ کی وحشت سے پھیلی آنکھیں بہزاد پر پڑی ہوئی تھی۔ ڈیوٹی از ڈیوٹی، اسے خود میں بھینچے وہ مسکرایا اور ہانیہ نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرا تھا۔ کون تھے؟ وہ سسکی لے کر پوچھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ آج وہ مر جائے گی یا پھر بیری کو کھو دے گی۔ بہزاد نے لب پینچ کر اس چنگاری کو پانی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سر پر نامحسوس انداز میں لب رکھے اور اس کا ہاتھ اس کے سر سے لاتے ہوئے دوسرے سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یہ تو سر بتائیں گے؟ اس نے ذرا سی نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو نظریں سیدھا اپنی شرٹ کو مٹھی میں پیچھے اس کے کانپتے ہاتھ پر رکھ گئی۔ اسے اپنی رنگ یاد آئی تو وہ ماتھے پر پھر سے تیوریاں سج گئی تھی۔ گھر پہنچ کر حارث صاحب نے جب روتی ہوئی ہانیہ کو دیکھا تو بہزاد نے پریشانی سے وجہ پوچھی۔ بہزاد نے حارث صاحب کو سارا واقعہ سنایا، کیسے وہ چھپ کر اس پر اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ حارث صاحب ششدر رہ گئے، پر اس کے باوجود آج پھر انہیں بہزاد پر فخر محسوس ہوا کہ اپنے فرض کو نبھاتے وہ ان کی بیٹی کو صحیح سلامت لایا۔ مسکراتے ہوئے حارث صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہانیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیا وہ رضوان تارڑ کے آدمی تھے؟ بہزاد نے حارث صاحب سے پوچھا۔ ہاں، اس کے سو امیر دشمن کون ہے؟ اس کے سوا میرا دشمن کون ہے؟ وہ ایسی کوئی گھٹیا حرکت کرے گا؟ وہ سر جھٹک کر بولے۔ آپ حکم کریں سر، 1 منٹ میں سارے چمچوں کا کھیل ختم کر دوں۔ وہ اس کے لہجے میں غصہ اور شدت محسوس کرتے ہوئے حارث صاحب نے سر اٹھایا اور مسکرائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم صرف اور صرف میری بیٹی کی اچھی طرح سے حفاظت کرو، انہیں میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے بولے تو بہزاد نے بھی سر ہلا دیا۔ دفتر خاموش فضا میں بہزاد کا موبائل بجا اور تیری میری میری تیری سانگ اپنے سروں کے ساتھ فضا میں بکھر گیا۔ بہزاد حارث صاحب کی حیرت بھری نظریں محسوس کر کے کھسک گیا اور معذرت کرتا سائڈ پر چلا گیا۔ ہانیہ کی بھیگی ہوئی مسکراتی نظریں اس کی چوڑی پشت پر ٹکی تھی۔ وہ بہزاد کا اپنے لیے جنون محسوس کرتی اپنے باپ کے سینے میں منہ چھپا کی تھی۔ کال انور کی تھی، جس نے اسے بتایا تھا کہ مولوی صاحب کی حالت بگڑ گئی ہے، وہ انہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہے، اسے جلدی پہنچنے کا کہتے ہوئے وہ حارث صاحب کے پاس آیا اور اسے اجازت لیتا ہانیہ پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسے جاتے ہی ہانیہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکے سے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھتا ہوا ان کے کمرے کی طرف روم کا پوچھتا ہوا وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو ایک لرزہ خیز خبر اس کی منتظر تھی۔ انور نے اسے دکھ سے بتایا کہ مولوی کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور مدد کرنے کے سہارے سے سارے محلے نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ مولوی صاحب کے گردے نکارہ ہو گئے ہیں اور اب سرجری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پر کوئی مدد نہیں کر رہا۔ انور دکھی لہجے میں بولا۔ یہ سب سن کر اس کے گھر میں ماتم بچھ گیا تھا۔ ان کی بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بہزاد کے پاس جتنے پیسے تھے وہ اس نے ہسپتال میں خرچ کر دیا، اب ان کی سرجری کے لیے اتنی موٹی رقم کہاں سے لاتا؟ محلے میں سے پیسے دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ انور سے مشورہ کر کے دونوں محلے کے سربراہ کے پاس پہنچے، وہاں بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سربراہ کا کہنا تھا کہ مولوی بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، پر مدد تب کریں گے نہ جب جیب میں پیسے ہوں گے اور چولہا گرم ہو۔ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کے پیٹ در سے مانگ کر بھر رہے ہیں، پھر مولوی صاحب کی کہاں سے مدد کریں؟ لاکھوں کا معاملہ ہے بھائی، ہزاروں کا نہیں کہ جھٹ سے دے دیں۔ کسی امیر کا در کھٹکھٹاؤ، کوئی اگر رحم دل ہوگا تو مدد کرے گا، ورنہ بھول جاؤ۔ یہی لکھا تھا ان کے نصیب میں۔ سربراہ کی باتیں سن کر بہزاد اس تھوپ بھیج کر وہاں سے اٹھایا اور اپنے روم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہاں سے لائے اتنے پیسے۔ سیلری ملی نہیں تھی، اگر ملتی تو کون سا علاج ہو جاتا۔
وہاں لاکھوں کی بات تھی اور جہاں چند ہزار تھے، اور ان پیسوں سے تو مولوی کے گھر کا پیٹ پال سکتا تھا اور کچھ نہیں۔ سن بھیا رے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ انور نے اندر آتے بیڈ پر لیٹے بہزاد سے کو مخاطب کیا۔ ہاں بول۔ مختلف سوچوں سے پیچھے چھڑواتے اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر میں کہہ رہا تھا کہ تو اپنے اس ہوم منسٹر سے مدد مانگ نہ یار، تو نے تو کہا تھا کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے، تو پھر تیری مدد ضرور کرے گا۔ انور کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یار، اچھے بندے اور پیسے دینے والے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی مسکرا کر بول لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں اتنے سارے پیسے صرف اس کی بیٹی کے باڈی گارڈ ہونے پر دے دے گا۔ ان کے سامنے ہماری اوقات ایک ملازم کی ہے، اور ملازم کو جھوٹا کھانے کو دیا جاتا ہے، پیسے نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا ہے تو یار حقیقت پر تو دیکھ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو نے دیکھا کیسے اس سربراہ نے صفایا انکار کر دیا۔ قسم سے میرا دل کہہ رہا تھا سالے کا سر پھاڑ دوں۔ سب بہانے ہیں سالے کے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ہی اپنے بیٹے کو نئی بائیک لے کر دی تھی، اور یہ تو کچھ نہیں، سارے محلے والوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر ہی جمع کرواتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا، پر نہیں، اس نے کوڑا جواب دے دیا۔ انور نے اسے سمجھانا چاہا، جس پر گہری سوچ میں ڈوبے بہزاد نے سر ہلایا۔ سچ میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر کچھ نہیں کیا تو مولوی کی جوان بیٹیاں اور چھوٹے بیٹے رول جاتے، اور ایسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جس شخص نے اتنے سال بغیر کرائے کے اسے اپنے گھر میں رکھا اور صبح و شام اسے احساس دلاتے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا، آج جب وہ اس کڑے وقت آیا تو وہ کیسے پیچھے ہو سکتا تھا؟ تجھے پتہ ہے بڑی بیٹی کی شادی کروا رہا تھا، سادگی سے نکاح کروا کر، پر یہ اچانک سے بیچارے پر وہ خاموش رہ گیا۔ اور کیا کر رہا ہے؟ انور اسے بیڈ سے اتر کر موبائل پکڑتے دیکھ کر پوچھا۔ کوشش کر رہا ہوں، اب تو کچھ کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے مولوی کو۔ اس نے مسکرا کر بولا، اور حارث صاحب کے نمبر پر کر کے جو کچھ ہی دیر میں پک کر لے گی۔ ہوم منسٹر حارث خان اسپیکنگ۔ حارث خان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی اور بہزاد نے اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ سر، میں بہزاد۔ وہ انور کو دیکھ کر بولا اور اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ کون بہزاد؟ حارث صاحب نے آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا۔ سر، آپ کا باڈی گارڈ بہزاد۔ اس نے دانت پیس کر تعارف کروایا۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ نام تک یاد نہیں۔ مدد ہاں کریں گے، پھر بھی وہ جی کڑا کر بول رہا تھا۔ ہاں ہاں بہزاد بولو، کیوں کال کی اتنی رات کو؟ حارث صاحب روم کی لائٹ آن کرتے اٹھ بیٹھے۔ الیکشن قریب تھے تو کوئی مسئلہ بھی تو ہو سکتا تھا، اس لیے وہ چونکے ہوئے۔ سر، کچھ ہیلپ چاہیے، وہ کہہ کر آنکھیں مچ گیا۔ حارث صاحب خاموش ہو گئے، اور بہزاد کے لبوں پر تمسخر پھیلا۔ کیسی مدد؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے پوچھا۔ اس خاموشی کے وقفے پر انور نے اشارے سے بہزاد سے پوچھا، جس پر اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ساری حقیقت ان کے گوش گزار کرنے لگا۔ حارث صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ اور وہ پھر اب تمہیں پیسوں کی مدد چاہیے؟ انہوں نے جیسے اندازہ لگایا۔ بہزاد نے مثبت جواب دیا۔ کتنے؟ انہوں نے پوچھے۔ سر، آپ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں نکارہ گردوں کی سرجری کے لیے لاکھوں چاہیے۔ وہ بالوں میں ہاتھ گھما کر بول دیا۔ تو دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا ان سے مدد لینے کا، پر کہتے ہیں نا کہ وقت برا ہو تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، بس یہی کام وہ کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نکچڑی کی دولت چننے پر اس نے سوچ لیا تھا کہ نوکری چھوڑ کر اس شہر سے دور چلا جائے گا اور کبھی اس شہر کا راستہ نہیں اختیار کرے گا۔ یا تو رب سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ ایسی لاٹری لگا دے جس سے قسمت چمک اٹھے اور اپنی میڈم کی انگلیوں میں ڈائمنڈ کی رنگ ڈال دے، اور پھر کوئی عذر نہ بچ سکے اس کے پاس باڈی گارڈ کو انکار کرنے کا۔ اور اسے اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی، وہ بھی اتنی شدت والی کہ ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی، اور اس کی میڈم سارا دن اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی اور اسے کسی کام میں دل لگانے نہیں دیتی تھی، صرف خود سے جوڑے رکھتی تھی اور اس کے دل و دماغ پر قبضہ کیے رکھتی تھی۔ تم ایسے کرو، یہاں آؤ، بات کرنی ہے، حارث صاحب نے کہہ کر کال منقطع کر دی۔ بہزاد موبائل کو گھونے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا بولا؟ انور نے جلدی سے قریب آتے پوچھا تھا۔ بلایا ہے تو یہیں رہ، میں جلدی واپس آتا ہوں، خیال رکھنا مولوی کے گھر کا۔ بہزاد نے انور سے کہا۔ بائیک سٹارٹ کر کے وہ تیز رفتاری سے محلے کی حدود کراس کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب سر، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ غیر قانونی ہے۔ بہزاد حارث صاحب کی بات سن کر حیرت سے بولا۔ اگر یہ غیر قانونی ہے تو جاؤ اس قانون سے کہو کہ مولوی کے آپریشن کے لیے تمہیں 30 لاکھ دے، بلکہ ان 30 لاکھ سے زیادہ، کیونکہ ان آپریشن کے بعد تو پیسے چاہیے ہوں گے نا۔ تو پھر کیا مولوی کا گھر بیچ کر اس کی جوان بیٹیوں کو سڑک پر بٹھاؤ گے؟ حارث صاحب نے تنزیہ کہا اور اسے گھونے لگے۔ وہ کب سے یہ موقع چاہتے تھے کہ آج قدرت نے انہیں یہ موقع دیا اور یہ بے وقوف نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وہ کیسے بھی کر کے اسے اس بات پر آمادہ کریں گے، پر اس کے سر پر وہی ایمانداری کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ سر، معاف کیجیے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ صدمہ کم تھا کہ وہ ہوم منسٹر ہو کر اسمگلنگ کرتا تھا اور اس میں بھی شامل ہونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کافی دیر ان کے منہ سے یہ آفر سن کر وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
پر جانے سے پہلے وہ اپنی میڈم کے روم پہ بے بسی بری نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ لاپینچے بائک پہ بیٹھا اور خان مینشن سے نکل گیا۔ وہ غریب کیوں پیدا ہوا؟ کیا غریب کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ وہ کتنا مجبور محسوس کر رہا تھا۔ وہ ٹوٹ کر رہا تھا۔ ہانیہ خان کی زندگی میں آنے سے پہلے اسے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی جتنی اب پڑ رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ ہاں کر دو، پر دل نہیں مان رہا تھا۔ جو بہت محبت کرتا تھا ہانیہ خان سے، وہ اس کام پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ بے مقصد راستوں پہ بائک بگانے لگا اور وہ دور کے طریقے میں اترنا چاہتا تھا جہاں کچھ نہ ہو، وہاں جانا چاہتا تھا جہاں اس کا وجود تاریک ہو جائے اور اس کے اندر جو روشنی اسے تاریکی سے دور رکھتی تھی وہ معدوم پڑ جائے، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر موجود تھا جہاں پارٹی سے لوٹتے وقت ہانیہ خان نے پہلی بار اسے گلے لگایا تھا۔ وہ تو جذباتی ہو گئی تھی، پر اس کے جنون میں آگ لگا دی گئی۔ وہ اس سڑک کو گھورنے لگا۔ دفتر اسے ایسا لگا کہ جیسے وہاں کسی کی لاش پڑی ہوئی ہو اور کسی چھوٹے بچے کی لاش دکھنے لگی اسے۔ وہ گھبرا کر بیچ سڑک پر لاش دیکھ کر بوکھلا گیا اور آگے بڑھا۔ وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے تہاڑے نگاہ سڑک دیکھی تو پھر سڑک کے کنارے اسے خون ہی خون محسوس ہوا۔ بہزاد کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سڑک کے دوسری طرف پشت پھیر کر کھڑا رہا۔ دونوں اطراف میں سیاہ تاریکی میں ڈوبے جنگلات تھے اور بیچ میں یہ سنسان ٹوٹی پھوٹی سڑک جس پہ کم ہی لوگ رات کو سفر کرتے تھے۔ اور اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور پھر مڑ کر اس سڑک کو دیکھا جہاں اب کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے دماغ کا حالت سمجھ کر سر جھٹکتا بائک کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ بڑے لوگوں سے پنگا مطلب ناٹ چنگا۔ اب میں کیا کروں؟ جا کر کس کو بتاؤں کہ ہوم منسٹر اسمگلنگ کرتا ہے؟ وہ اپنے ہی بچکانہ سوال پہ ہنسا۔ سالہ قانون ثبوت مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ دفع کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اب میں انور اور مولوی صاحب کی بیوی صاحبہ کو کیا امید دلاؤں کہ میں کچھ نہیں کر سکا؟ مولوی صاحب کے بستر پر پڑا، اس کا کیا کروں؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا اور اس کا دل کر رہا تھا خود کو بیچ دے، پر اس نکمے پن کے ساتھ لے گا کون؟ نہ ڈگریاں اور نہ ہی کوئی نوکری۔ سنسان سڑک پر بائک کے پاس بیٹھا وہ تاریکی کا حصہ بنا وجود ہار گیا تھا۔ دفتر اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ سنسان اور ویران ماحول میں تیری میری گانا گونج اٹھا اور لا پینچ کر انور کی کال دیکھ کر کال کاٹ گیا، بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ یہ گانا اس نے اپنی میڈم کے لیے سیٹ کیا تھا رنگ ٹون پہ، پر اب دل کر رہا تھا کہ اس موبائل سمیت گانے کو بھی آگ لگا دے۔ نہ رہے بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ حارث صاحب بہزاد کے یوں منہ پہ جواب مارنے پر غصے سے وہاں سے نکلے۔ سنو عبداللہ، جا کر اس باڈی گارڈ بہزاد پہ قریب سے نظر رکھو، میں اسے ذرا سی گڑبڑ لگے تو بغیر سیکنڈ کے اڑا دینا، سمجھ گئے نا؟ موبائل کان سے لگا کر بولے تو وہ دوسری طرف عبداللہ نے اوکے سر کہا۔ حارث صاحب نے لاپینچے اور لاؤنج میں یہاں وہاں ٹہلتے رہے اور جب دماغ کچھ ریلیکس ہوا تو ایک نظر اپنی بیٹی کے بند کمرے کے دروازے پر ڈال کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ وہاں آ کر دروازہ بند کر کے انہوں نے فواد اور کمشنر کو کال کی۔ باڈی گارڈ کو سب بتا دیا ہے، اب صرف اس کے راضی ہونے کا انتظار ہے۔ خیال کرنا اسے کہیں سے پیسے نہ ملیں اور ہاسپٹل والوں کی طرف سے آپریشن کے پیسے بڑھا دو، بالکل مجبور کر دو اسے۔ حکم دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سے جا کر آرام سے جہازی سائز بیڈ پر دراز ہو گیا۔ یہ تو مان جائے گا، پر وہ کون تھا جو میری بیٹی کے کمرے میں آیا تھا؟ اتنی سخت سیکورٹی کے بعد بھی وہ بڑبڑاتے گئے۔ اس انجان شخص نے اتنی شکست دی تھی کہ وہ بے بس ہو گئے تھے۔ اب نہ اپنی بیٹی کی شادی کروا پا رہے تھے اور نہ ہی موضوع پر بات کر پا رہے تھے فواد سے۔ ہادی کا کترانا بھی وہ خوب سمجھ رہے تھے، پر وہی بے بسی کہ پہلے تو اس طرف سے شکوہ تھا کہ فواد کا متفکر سے وہ چھت پر لگے فانوس کو گھور رہے تھے۔ آنکھوں پہ جب نیند مہربان ہوئی تو اس سے سونا ہی پڑا۔ بہرام ملک سرسیما سی وہ اندھیرے میں اپنی سبز آنکھیں پھاڑے وہ خود پہ جھکی ان نیلی گہری آنکھوں کو دیکھنے لگا جن میں دیکھتے لگ رہا تھا سمندر ٹھہرا۔ بہرام نے اس کی خوفزدہ پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کے سرخ لبوں پہ رکھتے ان پر آہستہ سے پھیری۔ ہانیہ وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ آج کے ایکسیڈنٹ نے اس کے اوسان پہلے ہی ہتا کر رکھے تھے اور اب پھر یہ نئی مصیبت۔ اس کا وجود سن پڑ گیا تھا اور وہ کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا اتنا نقصان کیوں کیا؟ سب تمہارا ہی تو تھا۔ فیوچر میں جب تم مسز بہرام ملک بن کر ملک محل میں میری ملکہ بن کر آؤ گی، کوئی اپنا اتنا نقصان کرتا ہے ڈارلنگ؟ اس کے بال سنوارتا ہوا چہرے دیکھ رہا تو ہانیہ کی آواز حلق میں ہی بند ہوگی اور اس کا دھمکتا ہوا لمس اپنے بالوں پر محسوس کر کے وہ مرنے والی ہو گئی تھی اور اس کا پورا وجود اے سی کی کولنگ میں بھی پسینے سے نم لرز رہا تھا۔ دو دیکھو ماما، مرو گے تم جب ماما میرے ڈیڈ کو، ماما میرے باڈی گارڈ کو معلوم ہوگا اور تم مجھے خوفزدہ کرتے ہو، میرے روم میں آتے ہو، کاٹ دیں گے وہ تمہیں اور ماما میں تمہارے ٹکڑے اپنے کتوں کو کھلاؤں گی، دیکھ لینا۔ دا فیمس بے غیرت انسان ماما، وہ گھٹی آواز میں اپنی آواز بلند کر کے چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی مضبوط انگلی اس کے لبوں پر آ کر اس کی آواز حلق میں ہی
دبا گئی تھی اور ہانیہ نے بے بس سی کسی پرندے کی من پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے اس گارڈ کے منہ پر غربت کا تماشا مار کر اس کی پلاسٹک کی رنگ کو نہ پہن کر اور اس کی اوقات دکھا دی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ بہرام ملک کی بیوی ایسی ہی ہونی چاہیے، مغرور سی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی سختی انگلیوں میں پھنسا کر وہ ان پہ اپنے لب رکھے۔ ہانیہ کسی سکتی ہوئی مچل اٹھی تھی۔ چچ! اس کی چیخ پھر سے دب گئی تھی۔ دیکھو چیخو نہیں، میں صرف تمہارے ساتھ کچھ خوبصورت لمحے گزارنے آیا ہوں، پھر تو مصروف ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں لانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے پاس ہی نیم دراز تھا اور ایک ہاتھ میں اس کے بال سنوار رہا تھا، دوسرے سے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھائے ان کی نرماہٹ کے احساس کو اپنی روح میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈر سے ہمیشہ کی طرح اپنا نچلا لب پھیلائے کسی معصوم بچی کی طرح رو رہی تھی اور اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے بہرام ملک کی آنکھوں میں سرخی اتر رہی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہہ دے کہ مجھے پہچانو اسٹرابری، میں تمہارا بیری ہوں، پر نہیں، جب وہ بیری کو کسی اور میں محسوس کرتی ہے تو میں کیوں ایسا کروں؟ دل کی سننا تو اس نے کب کو چھوڑ دیا تھا، اب صرف بہرام ملک بولتا ہے اور دماغ کام کرتا ہے۔ اس نے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ بہرام نے اسے زیادہ تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا تو ایسا سے رومال اٹھا کر بڑی احتیاط سے اس کی چھوٹی سی ناک پہ رکھ دیا۔ وہ کسمسائی اور پھر ریلیکس ہوگی۔ بہرام جانتا تھا اب جب اسے ہوش آئے گا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ رومال جب اپنی جیب میں رکھ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کی چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرا کر آنکھیں موند لی۔ آئی لو یو اسٹرا، تمہارے نام کے سوا بیری کچھ نہیں۔ وہ دیوانہ وار اس کے نقوش کو اپنے لبوں کی پیاس سے چھوڑتا ہوا بول رہا تھا اور اس کے نازک پھول سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کا لمس پاتے ہی اس پتھر شخص کی آنکھیں بھیگی تھی۔ وہ اس کی شہرگ پہ اپنے لب رکھ کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر اس سے دور ہوا۔ جلدی پھر ملیں گے فیس ٹو فیس۔ ہادی نے رومی کو بات کاٹنے پر الجھ کر دیکھا، وہ اسے کیا چھپا رہی تھی۔ اس کے تاثرات سے وہ اندازہ لگا گیا تھا وہ ضرور کچھ چھپا رہی ہے اپنے ڈیڈ کے بارے میں، پر کیا؟ یہ کون ہے؟ اس کے سامنے کھڑے 6 فٹ والے نمایاں قد والے ہادی چوہان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا اور رومیسا نے بھی مسکرا کر دیکھا۔ جی میں آپ کا ہونے والا داماد ہوں۔ جی اماں جی۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور ان کی آنکھوں میں خود بہت پانی آ گیا۔ رومی ہونک سی اس کے ہونے والے داماد پر لفظ اپنے پر سے دیکھ کر وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ ماشاءاللہ رومی، کیا سچ کہہ رہا ہے؟ تیرے ابا نے پسند کیا؟ بینا نے خوشی سے پوچھا۔ رومی بوکھلا کر سرخ چہرے سے ہادی کو دیکھنے لگی اور اس نے جواب دینے کا اشارہ کیا تو وہ شرماتی ہوئی نچلا لب دبا کر سر جھکا گئی۔ جی اماں جی، انہوں نے پسند کیا مجھے۔ وہ چیئر کھسکا کر ان کے پاس بیٹھا اور ان کے منہ سے اترا آکسیجن ماسک والا لگایا اور ان کے کنولا لگے ہاتھ کو احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا بیٹا، چڑیا جتنا دل ہے اس کا، بات بات پر رو پڑتی ہے باولی۔ واپس دوسرا ہاتھ سے ماسک اتار کر بولی تو ہادی اس بات میں سر ہلا گیا، انہیں ماسک نہ اتارنے کی ہدایت کرنے لگا۔ نہ کرے ماں جی، تکلیف ہوگی سانس لینے میں۔ ان پر دعاؤں کی وجہ سے غنودگی چھا رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر آنکھیں موند گئی۔ سنو، تمہارے ابا آئیں تو مجھے اٹھا دینا، کھانا دینا ہے انہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر ماسک اتار کر مگر پھر ہادی کو دیکھنے پر جلدی سے آکسیجن ماسک پہن لی اور آنکھیں موند لی۔ وہ ہنس پڑا اور ان کا ہاتھ عقیدت سے چوما۔ باہر چلیں۔ ان کے سونے کے بعد ہادی نے رومیسا سے کہا اور اپنی ماں پر ایک نظر ڈالتی سر ہلا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ یہ کیا چکر ہے ہارٹ بیٹ؟ تمہاری ماں کو نہیں معلوم کہ تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ دونوں باہر ہاسپٹل کے قریب پیشنٹ کے لیے بنے پارک میں آ کر ایک بینچ منتخب کر کے وہاں بیٹھ گئے تھے اور تب سامنے دیکھتے ہوئے ہادی نے اسے پوچھا۔ رومیسا کی نظریں پھر بھی غیر مرئی نقطے پر ٹکی تھی۔ کچھ نہیں، بس ابا کی اچانک موت کو اماں آج تک قبول نہیں کر پائی، حالانکہ سالوں بیت گئے پھر بھی ان کے وہی سوالات ہیں۔ تیرے ابا کب آئیں گے؟ ملازمت سے انہیں کھانا دینا ہے، مجھے جگا دینا، ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، فلاں فلاں۔ وہ کہتی ہوئی نظریں گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر ڈالتی ہوئی لب دبا کر وہ مشکل رونے سے خود کو بازی رکھ رہی تھی۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں تمہارے باپ کی موت کیسی ہوئی؟ یہ تو جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پر کب، کیسے اور کہاں؟ اور سر اپنے کندھے پر لگاتے ہوئے ابھی وقت نہیں ہے بتانے کا، وقت آنے دو پھر بتا دوں گی۔ کیا آپ میرے ساتھ دیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ کس قسم کا ساتھ؟ ہارٹ بیٹ؟ وہ محبت سے پوچھتا ہوا اس کے آنسو انگلیوں کی پوروں پر چننے لگا انصاف دلانے میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں کچھ جیسے ڈھونڈ رہی تھی اور اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں حق اور سچ کے لیے ضرور لڑوں گا ڈارلنگ، پھر چاہے جانے کیوں نہ چلے گا۔ اس کے کہتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا گیا۔ رومی آسودگی سے مسکرا دی۔ بہت تکلیف ہوگی آپ کو، پر سہنی پڑے گی۔ وہ اس کی انگلیوں میں کھیلتے ہوئے سوچتی ہوئی زخمی سا مسکرائی تھی۔ سنیے، اب آپ جائیں، میں یہاں ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہادی نے بھی اسے دیکھا۔ جاؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ہاں۔ وہ آنکھیں جھپک کر بولا۔ سچ میں جاؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں شوق کے رنگ اترے اور وہ اسے دیکھتی
शर्माई नहीं, वो कहकर सर झुका गई और हादी खिलकर हंसा। तुम्हारी ये अदाएं मुझे ले डूबेंगी सनम। वो सरगोशी करता हुआ उठ खड़ा हो गया और मैसा का चेहरा गुलनार हो गया था। चलो मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ और ऑफिस से भी एक चक्कर लगाऊं। बट डोंट वरी, डॉक्टर से बात कर ली है मैंने। उनका कहना है कि एक दिन वो यहीं रहेंगी, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। उसका हाथ पकड़कर पार्किंग एरिया में आया। ठीक है, उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। बाय वाले किस का तो अभी सवाल नहीं, फिर क्या किया जाए? वो उसे शरारत से देखता हुआ पूछने लगा। ज़रा शर्म करें हादी, आप जाएं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। वो बौखलाहट में कहती उसकी तरफ देखे बगैर ही अंदर की तरफ भागी थी और हादी उसकी तेज़ तराजी पर कहकर लगा उठा था। वैसे मेरे पास ही आओगी ना डार्लिंग, फिर पूरे हिसाब कर लेंगे। उसने मैसेज टाइप करके उसके नंबर पर सेंड कर दिया था और गाड़ी में बैठा। तब देखेंगे। कुछ देर के बाद ही रिप्लाई आया। सामने ही शर्माने वाला इमोजी भी था। उसने हंसते हुए सरशारी से उसके मैसेज पर अपने लब रख दिए थे। हम आपके मैसेज से ही काम चला लेते हैं जन्म। उसने अपनी उंगली इमोजी पर फेरी और फिर टेक्स्ट सेंड किया। बेशर्म, कुछ ही देर में मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज शो हुआ। वो खिलखिलाकर हंसा और गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर मुलाजिम से मालूम हुआ कि फवाद साहब ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और उसे जल्द ऑफिस पहुंचने का पैगाम दिया था। उनकी मुसलसल कॉल्स पर वो भी परेशान था। जल्दी से तैयार होकर ऑफिस वो पहुंचा तो वहां उन्होंने उसके लिए ढेर सारा काम जमा कर रखा था। उसका दिल जो कुछ देर के पहले एक खुशगवार से एहसास से झूम रहा था, अब उकता गया। उसने रमेशा को मैसेज किया कि वो दोपहर तक पहुंच जाएगा, खाना साथ खाएंगे, और उसके ओके के मैसेज पर मुतमिन होकर वो काम में मसरूफ होगा। ठीक 2 बजे वो काम बीच में छोड़कर रूमी को खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट ले गया। वहां से फारिग होकर उसे अस्पताल छोड़ा। मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, तुम बेफिक्र हो। वहां मेरी पहचान के दोस्त भी हैं, अम्मी का बहुत ख्याल रखेंगे। उसने रूमी को ताकीद की थी। रूमी ने इस बात में सर हिला दिया और उसे बेफिक्र होकर काम करने की हिदायत की। और मगर यह हादी ही जानता था कि इन हालात में उसे अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, पर मजबूर था। उसे छोड़कर वो वापस ऑफिस आ गया और मसरूफ होता जल्दी जल्दी लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। वो तकरीबन रात के 10 बजे फारिग हुआ और जल्दी से ऑफिस से निकलकर हॉस्पिटल के लिए भागा। तब उसकी सारी थकन रूमी का मुस्कुराता चेहरा देखकर गुम हो गई थी और चेहरे पर मदम से दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई। अम्मा की तबीयत कैसी है? वो उसके पास सोफे पर बैठकर टाई की नॉट ढीली करता हुआ पूछने लगा। ठीक है, अभी डॉक्टर चेकअप करके गए थे, सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। रूमी देखकर मुस्कुराई और हादी ने मुस्कुराकर सर हिलाते सोफे की बैग से पुष्ट कर दी। कमर में दर्द की एक टीसी उठी थी। कैसा रहा आज का दिन? उसे बूट उतारता देखकर वो पूछने लगी। बहुत खूबसूरत। उसने हंसते हुए उसे देखा तो रूमी भी मुस्कुरा दी। कैसे? उसने सामने रखी बोतल उसे पानी का गिलास भर कर दिया और उसने मुस्कुराकर थाम लिया। ऐसे के सामने एक हसीना का चेहरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शीर लहजे में उसने उसका गिलास लबों से लगाया था और रूमी झिनक गई। बहुत बुरे हैं आप। वो शर्मा गई थी। बहुत मुश्किल से हादी ने कहकर रोका। कैसे? क्या तुम खुद को हसीना समझ रही हो? हार्ट बीट। उसने हैरत से आंखें मिलाई तो वो एक झटके से सर उठाकर उसे देखने लगी। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल टमाटर हो गया। फिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो रो देने को हुई। बे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी यंग और हसीन तरीन लड़की हमारे ऑफिस में सेक्रेटरी है, जिसे मैं प्यार से हसीना बुलाता हूँ। उसने प्यार लफ्ज़ को खींचकर इंतहाई संजीदगी से बात मुकम्मल की। वो दांत खिचखिचा कर रह गई। जाए मैं बात नहीं करने वाली, आपसे खुश रहे। अपनी हसीना चुड़ैल के साथ वो शर्मिंदगी से रूठ गई, मगर वो उसकी छेड़छाड़ समझ गई थी। तभी मसनूई नाराज़गी जताती हुई मुंह फुलाकर बैठ गई थी। अगर इस तरह का रिएक्शन दूंगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। गा। उसने झुककर उसके कान में सरगोशी की। क्या आप सच में उस हसीना के शहर में रहकर काम किया था? वो उठकर उसके सामने आती उसके कोट के बटन पकड़कर बोली। हादी ने दिलकशी से मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, मैंने सच में उस हसीना के शहर में रहकर दिन गुजारा था। उसने कहते हुए उसके साथ टेम्पल पर हाथ रखा था और बेसाख्तगी से उसके माथे पर अपने लब रखे। वो साकत सी होगी। खाना खाया। उसे शाक में देखकर उसके चेहरे को हाथ में भरा और मैं सनफी में सर हिलाती कतराकर उससे दूर हुई और उसकी धड़कनों में ज्यादा में इश्ताल बर्पा हो गया था। आओ अम्मा, जब तक सो रही हैं हम डिनर करके आते हैं। वो आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ता हुआ मुस्कुराकर उसे अपने साथ बाहर लेकर निकल गया और वो सहमी सी उसके पीछे चल पड़ी। वो उसे डरता कि हादी उसकी धड़कनें न सुन ले। ऐसी हालत उसे पहली बार हुई थी। डिनर से वापसी तक उसके लबों पर चुप सी लगी थी और वो उससे छोटी मोटी बातें कर रहा था, जिसका जवाब वो हूँ हाँ में दे रही थी और सर झुकाए उसके पीछे आ रही थी। और उसका ही नतीजा था कि अगले ही लम्हे हादी के कदम रोकने पर वो ठा करके उसकी पुछ से टकराई थी और करा उठी। उफ हादी। उसने अपनी पेशानी सहलाई और गुस्से से उसे घूरा। हादी मुस्कुराकर मुड़ा और जरा सा उसकी तरफ झुका। दोनों कॉरिडोर में रुबीना बेगम के रूम में के सामने आमने सामने खड़े थे। निकल आओ, इस पल से हुक्म करो, हम हर पल तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए ऐसे ही बना देंगे। उसकी गंभीर सरगोशी पर उसकी पलकें लरज उठी थी।
मत करें हादी ऐसा प्लीज, वो मिनमिना कर कहती हुई रूम के अंदर घुस गई और वो मुस्कुरा कर आ गया। कुछ देर टहलते हुए वहां मौजूद अपने फ्रेंड्स से गपशप करने के बाद वो कॉरिडोर में मौजूद बेंच पर बैठ गया। रमेशा ने उसे कहा कि वो अंदर आ जाए, पर हादी ने इनकार कर दिया। उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी तरफ किसी गलत नज़र से देखे, और वो भी उसकी वजह से। वो तैयार होकर आईने के सामने आई और अपने बालों को पोनी में बांधने लगी। वो अपने बालों का बहुत ख्याल रख रही थी और उसे बेसब्री से इंतजार था कि कब ये बाल बड़े होंगे और कब वो बेहजाद को दिखाएगी। उसने अपनी गर्दन में मौजूद पेंडेंट निकाला और उसमें डाली हुई वो रिंग जो उसे बेहजाद ने पहनाई थी निकालकर उंगली में पहनने लगी। खूबसूरत लबों पर शरारत मुस्काई थी। वो कितने दिन से बेहजाद को तंग कर रही थी और उसकी दी हुई रिंग पहनने के बजाय छुपा दी थी ताकि वो समझे कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोजल, और वैसा ही हुआ। उसकी ड्राइविंग, उसकी तेवर और उसकी बेताब नजरें बार बार उसे अपने हाथों की उंगलियों पर देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। उसकी बड़बड़ाहट से उसे बहुत उलझन होती थी, फिर भी वो मुस्कुरा देती थी। वो उसकी हालत को रीना को आगाह करती तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। और जब उसने बताया कि उसके बॉडीगार्ड ने उसे दोपहर के वक्त रास्ते में गाड़ी रोककर एक गरीब औरत की बेटी से बच्चों के खेलने की 10 रुपए वाली रिंग खरीद कर पहनाई, तो उसका हाल वो था कि वो बेड से उलट पलट रही थी। मतलब हाथी 10 रुपए वाली रिंग पर प्रपोजल, हाउ पॉसिबल। मैं बदलने वाला मर्डर मैरी को, पर वो बेहजाद था ना पॉसिबल को पॉसिबल। मेरी हानिया खान मैट्रिक बॉडीगार्ड उर्फ वाइल्ड मैन, एक उसकी उंगली पर डायमंड रिंग की जगह पे प्लास्टिक की रिंग, दोनों में उसे चुना था दौलत या मोहब्बत को, आसाइश या गुर्बत वो चुन चुकी थी। बैरी के अलावा उसे किसी भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो उसकी पहली मोहब्बत था, वो मोहब्बत जो 5 साल की उम्र से लेकर अब तक उसके दिल में सांसें लेती आई थी। इस मोहब्बत को न दौलत मार सकती थी और ना ही दुनिया। फिर उसकी दूसरी मोहब्बत उसका बॉडीगार्ड, जिसके पास होने से उसे बैरी का एहसास महसूस होता था, जिसके होने से वो खुद को मुकम्मल सब्र करती थी, जिसके पास होते ही वो खुद को एक मजबूत तहफ़्फ़ुज़ में महसूस करती थी। उस बॉडीगार्ड से उसे मोहब्बत थी, और फिर जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दौलत की कहाँ गुंजाइश थी। उसके पास भी ऐसी गुंजाइश नहीं थी। रीना के हैरत से पूछने पर उसने बता दिया था कि दौलत या बेहजाद में से उसे चुनना पड़ा तो बेहजाद को ही चुनेगी। उसे हमेशा अपना बॉडीगार्ड बनाए हुए अपने पास रखेगी, फिर चाहे वो उसे सूखी रोटी के भी खिला दे तो वो खाएगी, पर इस बार बैरी को वो उसे दूर जाने नहीं देगी, किसी कीमत पर भी नहीं। वो आज वो रिंग पहनकर उसे दिखाना चाहती थी और वो मजीद उसे तड़पाना नहीं चाहती थी। वाइल्ड मैन से अपना बैरी बनाना चाहती थी। वो सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी और दुपट्टा गले में पहनकर वो गले में साइड टेबल पर रखे मोबाइल के पास है। मोबाइल उठाकर बेहजाद के नंबर पर कॉल की थी और वाइल्ड मैन पिकअप द कॉल मुसलसल ट्राई करने की, पर दूसरी तरफ फोन ना उठाने पर वो उससे चीख पड़ी। बार बार स्क्रीन पर टच करती उसे कॉल कर रही थी, पर दूसरी तरफ से उसने जैसे कसम खा ली थी कॉल ना उठाने की। तुम कल आओगे तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। रोते हुए मैसेज सेंड करके मोबाइल दीवार पर दे मारा। कानों से टॉप्स नोच कर निकाले और बालों को पोनी से आजाद किया और दुपट्टा फेंक कर मुंह के बल बेड पर गिरती घटी घटी आवाज में रोने लगी। अपनी सिसकियों को रोकने के लिए दांत कुशन में गाड़ दिए। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड, वो 2 टोके की कमीने तुम्हारा कीमा बनाकर डॉग्स को ब्रेकफास्ट करवाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो तकिया खुद में पींच कर बड़बड़ाई। बेबी डिनर रेडी है, सर लेट आएंगे इसलिए उन्होंने कहा आप खाना खा लें और उनका इंतजार न करें। वो अभी उसकी बेहजाद की हरकत से नहीं संभली थी कि मुलाजमा दरवाज़ा नॉक करके बोली। फिर भड़क उठी और साइड टेबल पर टाइम पीस उठाकर इस दरवाजे पर दे मारा। दफा हो जो, अगर डैड को किसी ने बताया तो मैंने खाना नहीं खाया तो सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांधती नजर आना। वो चीख कर बोली। मुलाजमा इस अचानक मुसीबत पर हड़बड़ा कर है कि वो गिरगिट की तरह थी, रंग बदलने वाली। 2 दिन से सबके साथ कितना अच्छा बर्ताव था कि हर कोई अपनी मैडम का काया पलट पर हैरान था, मगर आज अचानक फिर से वही सब। वैसे भी ये लड़की सबकी समझ से बाहर थी। कहाँ मर गया था सारी रात सारा दिन तेरा इंतजार करता गुजर गया और थका हारा सारा सुर्ख आंखों से रूम में दाखिल हुआ तो अनवर उस पर चढ़ दौड़ा और इसी पल उसकी आंखों में दुखता। अनवर ठटक गया। क्या हुआ, तेरी आंखें क्यों इतनी लाल है? वो उसकी सुर्ख आंखें देखकर दहल गया था। कुछ नहीं, बस यार पानी पिला दो, बेजारी से कहते हुए बेड पर गिरा और अनवर ने सर हिलाते उसके पास रखे कूलर से पानी भर दिया था। कुछ वरना पैसों का मिनिस्टर ने क्या कहा, फिर दे रहा है ना पैसे। गिलास उसके हाथ से वापस लेकर कूलर पर रखते हुए अनवर पास बैठकर वो जल्दी से पूछने लगा। बेजाद इन्हीं सवालों से भाग रहा था।
کیا ہونا ہے، بس یہ معلوم ہو گیا کہ غریب کا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غربت انسان کو سائے سے صحرا میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ بھی آج پتہ لگا کہ انسان کسی کی مجبوری سے کیسا پیدا اٹھاتا ہے۔ یہ بھی جان گیا کہ ایمانداری کا چولا کس طرح پہننا جاتا ہے، شرافت کا ناٹک کس طرح کیا جاتا ہے، سب کچھ جان گیا۔ آج تیرا دوست زندگی کی اصل حقیقت سے مل کر آ رہا ہوں۔ سفیدی کو سیاہی میں پگھلتے دیکھا ہے آج تیرے یار نے، مت پوچھ آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ وہی کھلینوں کی پیٹی اٹھا کر اس تپتی دھوپ میں بیٹھ جاؤں جہاں کچھ دن پہلے ایک عورت کو راستے میں اپنے معصوم بچے کے ساتھ سمیت بیٹھے بار بار پانی پیتے اور پسینہ صاف کرتے دیکھا تھا۔ آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ وہیں جاؤں اور بیٹھ کر بھیک مانگوں کہ یہ ہے ایک غربت غریب کی اصلیت۔ وہ غصے سے تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ انور کے پلے کچھ نہ پڑا۔ کیا مطلب اس سب کا بھائیارے؟ وہ محبت سے اسے بہزاد سے بیارے اور یار کو یارے ملا کر بہیارے کہا کرتا تھا، اور جس پر بہزاد مسکرا دیا کرتا تھا، پر آج وہ تکلیف میں تھا۔ وہ ہنسنے کے لیے اپنے لابی پھیلا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ نہیں، چل آرام کرنے دے، میں نے آج اپنے ضمیر کو سلانا ہے، اور تو جا مولوی کے پاس چکر لگا کر آئے، اس کی زوجہ کو بھی لے جانا۔ وہ کہہ کر اسے ششدر چھوڑتا ہوا تکیہ منہ میں چھپا گیا۔ تو مجھے کچھ نہیں بتا رہے بہیارے؟ دیکھ اتنی تو گہری دوستی ہے کہ ایک دوسرے کا درد بانٹ سکیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ بہزاد گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سونے دینا یار، بہت نیند آ رہی ہے، پھر کچھ دیر میں ڈیوٹی پہ جانا ہے، وہ بیزاری سے بولا، اور انور منہ بنا کر رہ گیا۔ چل ابھی آرام کر، بعد میں بات کریں گے، وہ کہہ کر اس کی کمر پر ایک پنچ مارتا وہاں سے نکل گیا، اور بہزاد کرا کر آ گیا۔ اس نے گلاس اٹھا کر دروازے کی طرف اسے مارا اور پہلے ہی وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے سے بہزاد کوستا ہوا لیٹ گیا تھا۔ اس نے انور کو یہ نہیں بتایا کہ ہوم منسٹر اس سے کیا چاہتا ہے، پر یہ ضرور صرف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ انور نے اسے غصے سے برا بھلا کہا اور پھر چپ ہو گیا۔ جب بہزاد صاحب اور ان کی بیگم کو اپنے ہونے کا اور ساتھ کی امید دلایا کر باہر نکلا تو انور نے اسے کوریڈور میں جا لیا۔ میں کہتا ہوں ایک بار اپنی میڈم سے مدد مانگ کر دیکھ۔ اس کی بات پر بہزاد بھڑک اٹھا۔ بکواس بند کر انور، میں ہر کسی سے بھیک نہیں مانگتا پھروں گا۔ وہ نیچی آواز میں لوگوں کا خیال کرتا اسے جھٹک گیا۔ پھر کیا کرے گا؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ بہزاد نے اپنے لمبے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں پیچھے کیا۔ سوچتا ہوں، پھر آگے بڑھ گیا۔ کیا سوچے گا یار؟ جلدی کرنا جو بھی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کی رفتار تیز چلتا قدم ملانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ بہزاد کے قدم تھمے اور وہ کا گہرا سانس بھرتا انور کو دیکھنے لگا اور اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ ہمت رکھ تو، میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے بولا اور پھر مسکرا دیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ سچ بہیارے، تو میرا یار نہیں، اللہ کا تحفہ ہے، وہ محبت سے بولا، اور بہزاد ہنس پڑا۔ چل چل دفعہ ہو، زیادہ مکھن پالیسی مت کر، وہ اسے خود سے الگ کرتے اس نے کہہ کر لگایا۔ وہ ہسپتال سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی بائک پر بیٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، اینی پرابلم؟ ہانیہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی اس کے بال پیچھے ہوئے لبوں کو دیکھی بولی۔ بہزاد نے نفی میں سر ہلا دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے دماغ میں پرسوں رات کی دھندلی سی پرچھائی تھی، پر ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ کل وہ یونیورسٹی نہیں جا پائی، اس لیے بہزاد کو چھٹی دے دی تھی۔ اسے نیند بہت آ رہی تھی اور آج صبح اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں دے کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، اور اس کے انکار پر وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ بہزاد تیرھی نظروں سے پتہ نہیں کیوں اس کی انگلی پر کچھ ڈھونڈنے لگا، پر وہاں پھر سے ڈائمنڈ کی رنگ دے کر وہ ہلپ کر لب بیچ کیا تھا۔ میڈم آپ کو پیسے چاہیے تو ٹھیک ہے۔ اسٹیئرنگ کو سختی سے پکڑے اس نے ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ تم نے کل رات میری کال پک کیوں نہیں کی؟ وہ اس کی طرف رخ کیے تیکھے چتون سے پوچھنے لگی۔ میں مصروف تھا، اس نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ گو کا اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری دی ہوئی رنگ نہیں پہنی اس لیے غصہ ہو؟ اب بھی پوری کسر نکالوں گی۔ آپ مجھے اتنا تنگ کیا نا، اس تانیہ کمینی الفابیٹ کے ساتھ اس کی پلاسٹک کی رنگ کو محسوس بی کے ساتھ مل کر اب میری باری۔ وہ شرٹ کے اندر چین میں کرتی ہوئی ناک چڑھا کر سوچتی ہوئی سر جھٹکی تھی۔ یہ تمہاری سزا ہے کہ آج تم مجھے بائک پر گھماؤ گے۔ سی گرین شلوار قمیض میں بالوں کی فرینچ چوٹی بنائے وہ معصومیت سے بولی، جس کا بہزاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سوری میڈم، میں مصروف ہوں اور میں نے سر سے آدھے دن کی چھٹی لی ہوئی ہے، جھٹکے سے گاڑی روکتے ہوئے بولا، اور ہانیہ نے بوکھلا کر اس کا بازو پکڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ بہزاد اس کی نظریں محسوس کرتا اپنے بازو جھٹک کر باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ وہ ڈور کھولے کھڑا تھا، پر ہانیہ اس پہ نظریں ٹکائے خاموش بیٹھی تھی۔ بہزاد نے اس پر نظریں ڈالی اور آس پاس پارک ہوتی گاڑیوں کو دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میڈم آ جائیں، آپ کی کلاس مس ہو جائے گی۔ اسے بغیر پلکیں جھپکائے خود کو دیکھتے پا کر وہ اکتا گئی۔ یا آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب کیوں ضد کر رہی تھی؟ حد ہے، ایسے گھورے جا رہی ہے جیسے اس کی بھینس لے کر بھاگا ہوں۔ وہ آس پاس دیکھتا لب پچ کر چکا اور اس کی کلائی سے پکڑ کر باہر نکالنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسک گئی۔
بہزاد اللہ پیچھے دوسری طرف آیا اور بائیں جانب آیا تو دائیں جانب کھسکی۔ میڈم کیا ہے یہ؟ آپ کی کلاس مس ہو جائے گی، نکلیں باہر ورنہ۔ وہ دانت پیستا ہوا غصے سے بھڑکا اور دوسری جانب کھڑا ہو گیا۔ وہ زچ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل خود پٹی کی دیکھ کر باہر نہ نکلنے کی اس کی حرکت پر دل کر رہا تھا کہ اپنا سارے ہی پھاڑ دے۔ یہ چپکلی آپ کے بیگ میں۔ اس نے حیرت سے اس کے بیگ کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں بھٹکانا چاہییں، پر اس نے ذرا سی بھی پلکیں نہ جھپکیں، بلکہ اس پہ ہی نظریں ٹکائے بیٹھی رہی۔ بہزاد اللہ پیچھتا ہوا گاڑی کی چھت پر ہاتھ ٹکائے اسٹوڈنٹ کو دیکھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حرکت پہ اس کی گھنی مونچھوں تلے لب پہ تبسم تھا۔ اس نے ذرا سا جھک کے اندر دیکھا تو وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میڈم، اس کے دل میں ٹیس اٹھی اور بوکھلا کر اندر بیٹھا بغیر آس پاس کا خیال کیا اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کو لے چلوں گا، ہار مانتے ہوئے وہ بولا تو ہانیہ خان کے نازک سرخ لب پہ مسکان دوڑ گئی اور وہ اپنی آنکھیں چھپکنے لگا۔ گولڈ وائلڈ مین، وہ ہلکا سا مکہ اس کے بازو پہ مارتی ہوئی اس کی گردن میں اچانک اپنا بازو ڈالتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بہزاد اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور ارد گرد نظریں دوڑائیں تو شکر کی کوئی متوجہ نہیں تھا اس کی بے وقوف کی حرکت پہ۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ کے لمس کمر پہ محسوس کرتی وہ مچل کر اس سے دور ہوئی اور بغیر اسے دیکھے گاڑی سے نکلتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی اچانک قریب آنے اور دور جانے پر وہ مسکراتا ہوا گاڑی لا کر کے اسے پیچھے آیا تھا۔ آج وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا اور ہانیہ خان اپنا بیگ خود اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ کلاس اسٹارٹ دے کر وہ خاموشی سے بیک ڈور سے خالی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کی اور اپنی نظریں پروفیسر پر ٹکا دی۔ بہزاد ڈور کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور یہ اس کی نظروں کا ہی ارتکاز تھا کہ سامنے بیٹھی ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ ظالم حسینہ، وہ بڑبڑایا۔ سنو رومی بیٹا۔ روبینہ بیگم کی ضعیف سی آواز روم میں گونجی تھی۔ انہیں ہاسپٹل سے لوٹے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، پر گھر لوٹنے کے بعد ان کی سانس وقفے سے پھولی رہتی تھی، جس کا رومی کو بہت خوف تھا۔ وہ ہادی کو بغیر پریشان کیے اپنی ماں کو قریبی ہسپتال لے گئی اور وہاں سے کچھ دوائیاں لے کر واپس گھر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، پر وہ اماں کی بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس وقت وہ سو رہی تھی۔ اپنی ماں کی پکار پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی اماں جی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھی اور پاس لیٹی اپنی ماں کو دیکھتی آنکھیں مسلنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اماں اپنی ماں کی طبیعت بتانے پر بہرام ملک یہاں سے ہو کر گیا تھا۔ رمیسا اس انجان سی مہربان شخصیت کو ایک دم سامنے پا کر بوکھلا گئی۔ جب اس نے گڑیا کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو رومی روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ جب اسے چپ کروایا رہا تھا تو اس کی شخصیت میں رعب اور لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ بلا کی سنجیدگی پر وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی، اور اس کی ماں کی طبیعت دیکھ کر بہرام نے ڈاکٹر سے بلوانے چاہے پر دونوں ماں بیٹی نے روک دیا۔ ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئی ہے۔ وہ مطمئن تو نہیں تھی، البتہ خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ بہرام نے اس سے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی ہو یا کریم کو کال کرے فوری۔ رومی نے سر ہلا دیا اور اب اپنی ماں کو جو چھت کو گھورتے دیکھ کر اسے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ پورے گھر میں اکیلی تھی، اسے رونا آنے لگا۔ اماں کیا ہوا؟ وہ اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولی اور روبینہ بیگم اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کو پسند کرتی ہے تو رومی، جو ہسپتال میں ہمارے ساتھ تھا؟ رات کے دوسرے پہر اپنی ماں کا یوں نیند سے اٹھ کر یہ بات پوچھنا بالکل بھی سمجھ نہیں آیا۔ اماں کل بات کریں گے، ابھی سوچیں، آپ کے آرام کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبح ابا آئیں گے تو مجھے ڈانٹیں گے کہ میں نے ان کی بیگم کو ساری رات جگائے رکھا، باتیں کی اور انہیں سونے نہیں دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی لیٹنے لگی تھی، مگر روبینہ بیگم ڈرپ لگے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر اس کی سونے کی کوشش کو ناکام کر گئی تھی۔ مجھے اور کتنی جھوٹی آس دلائے گی رومی، سچ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تیرا ابا اب کبھی ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا؟ ان کی بات پہ رومی ایک جھٹکے سے اٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کافی دیر انہیں وہ ساکت نظروں سے دیکھتی رہی اور اس کے منہ سے سسکی نکلی اور گلے ہی لمحے اپنی ماں کے سینے سے لگی بکھر کر رونے لگی۔ ہاں اماں، وہ اب نہیں آئیں گے، وہ کب سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اماں، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ روبینہ بیگم اپنی معصوم بچی کو سینے لگائے خود سے سسک اٹھی۔ بس کر میری بچی، بہت رو لیا تو نے، اب چپ ہو جا۔ روبینہ بیگم اسے سینے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ کیا تم پسند کرتی ہو اسے؟ رومی کچھ توقف کے بعد جب اس کی ہچکیاں کم ہوئی تو روبینہ بیگم نے ایک بار پھر وہی سوال پوچھا۔ رومی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ جانا نہیں چاہیں گی؟ ابا کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ آنکھیں صاف کرتی بھیگی آواز میں بولی۔ روبینہ بیگم گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ جان کر کیا کروں گی رومی، کون سا ہمیں انصاف ملے گا؟ رمیسا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، مطلب اس کی ماں صدمے سے نکل آئی تھی۔ کتنی خوشی کی بات ہے یہ۔ وہ خوشی سب سے پہلے بہرام ملک اور پھر ہادی چوہان کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ماں صدمے سے
نکل آئی ہے۔ اماں انصاف کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کی بیٹی ضرور انصاف لے گی اور ابا کے قاتلوں کو پھانسی تک ضرور پہنچائے گی۔ یہ میرا ایک بیٹی کا آپ سے وعدہ ہے اماں۔ وہ ان کے ہاتھ چومتی ہوئی برستی آنکھوں سے ایک مضبوط عزم سے بولی تھی اور ربینہ بیگم اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ کامتا ہوا ہاتھ پھیرا تو رومی سی سکتے بھی اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ کیا تمہیں؟ انور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا